ایک بچے نے ایران میں جنم لیا، بچے کا نام معبد رکھا گیا۔ کیا نام رکھا گیا؟ معبد۔ ایران میں جنم لیا، بچہ امیر گھرانے کا تھا۔ اس دور کی کہانی ہے کہ جب باپ اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کی طرح پالا کرتے تھے، پردوں میں رکھ کے، تاکہ میرے بیٹے کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ بچے نے جنم لیا، بچہ ہوشیار ہوا۔ ایک دن باپ نے ہاتھ پکڑا، باپ آتش پرست تھا، آگ کے پاس لا کے کہنے لگا، بیٹے یہ دیکھ، میں نے اس کو جب سے ہوش سنبھالا ہے بجھنے نہ دیا، آج کے بعد یہ تیری ذمہ داری ہے۔ بچے نے باپ کی بات سنی، گردن جھکا دی۔ عمر بڑھتی گئی، زمیندار کے بیٹے تھے۔ ایک دن کسی کام سے ان کے باپ کہیں گئے، کہنے لگے، بیٹے میں جا رہا ہوں، سارے کھیت کا کام بھی تجھے دیکھنا ہے، اور جو ہمارے گھر کے غلام ہیں ان سب کو بھی تجھے دیکھنا ہے۔ یہ کہہ کے گھر سے نکلے تو اب یہ معبد نامی جو جوان تھا ایک دن اپنے کھیت کی طرف جانے لگے تو عیسائیوں کے گرجا گھر میں گھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ کس چیز کی آواز آئی؟ گھنٹی بجنے کی آواز آئی۔ انہوں نے مڑ کے دیکھا، عیسائیوں کی عبادت انہیں اچھی لگی۔ جب انہیں ان کی عبادت کا طریقہ اچھا لگا تو گرجا گھر کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے۔ رات کو بھی وہی، دن میں بھی وہی۔ 3 دن کے بعد واپس آئے اور پوچھا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، معبد کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جناب وہ تو 3 دن سے کھیت کی طرف بھی نہیں گیا ہے۔ آپ نے تلاش کرایا، بلایا اپنے بیٹے کو، اور بلانے کے بعد کہا، تو نے 3 دن کہاں گزارے؟ اس نے کہا، بابا مجھے عیسائیوں کی عبادت کا جو طریقہ ہے وہ بہت پسند آیا۔ باپ کو یہ بات بڑی عجیب لگی۔ باپ کہنے لگا، شاید کہ اب یہ دھرم بدل دے گا۔ اللہ اکبر۔ باپ نے بیٹے کو زنجیروں میں ڈال دیا، باپ نے بیٹے کو زنجیروں میں باندھا تاکہ یہ مذہب نہ بدل سکے، اپنا دین نہ بدل سکے، کہیں یہ آگ کے پجاری کی بجائے یہ کہیں سلیبیوں کے ساتھ جا کر کے نہ کھڑا ہو جائے۔ لیکن ان کا جو پادری تھا نا، اس نے دیکھا کئی دن ہو گئے بچہ نہیں آیا، اس نے خبر بھیجی کہ یار تجھ سے بڑی ضروری بات کرنی ہے۔ اس بچے نے بھی خبر بھیج دی کہ ابھی میں مجبور ہوں، بس مجھے یہ بتاؤ مجھے خدا کہاں ملے گا۔ جیسی بچے نے اتنی بات کہی، خدا کہاں ملے گا، پادری کہنے لگا، میرے پاس آجا، خدا کا پتہ میں بتا دیتا ہوں۔ بچے کو جیسی اتنا پتہ ملا ہے، بچے نے زنجیریں توڑی، موقع ملا قافلے کے ساتھ چلا گیا اور ملک شام جا کر کے پادری کے پاس رہنے لگا۔ اس کی خدمت کی اور خدمت کا وقت گزرتا گیا۔ آخر ایک وقت وہ آیا کہ پادری بیمار ہو کر بستر پہ لیٹا۔ جب موت کا وقت پادری کے قریب آیا، بچہ سرہانے بیٹھ کے کہنے لگا، پوری زندگی گزر گئی تیری خدمت کرتے کرتے، تو نے تو کہا تھا خدا سے ملائے گا، بتا تو صحیح خدا سے کب ملائے گا؟ اس نے کہا، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں تو تجھے خدا سے نہیں ملا سکا، لیکن اگر تجھے خدا کی تلاش ہے تو جا، موصل کی زمین پہ ایک بہت بڑا پادری رہتا ہے، وہ تجھے ضرور خدا سے ملا دے گا۔ اللہ اکبر۔ ادھر پادری کا انتقال ہوا، بچے نے موصل کا سفر کیا ہے۔ موصل کا سفر کرتے کرتے جب اس پادری کے پاس پہنچے ہیں، پادری کو جا کے بات بتائی، اس پادری نے خدمت میں رکھ لیا اور ایک زمانے تک یہ بچہ اس کی خدمت کرتا رہا۔ پھر بچے نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ دیا۔ جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے اور اس پادری کی زندگی کے آخری لمحے آئے ہیں، اللہ اکبر، بچے نے کہا، تم جا رہے ہو، تم نے بھی خدا کا پتہ نہیں بتایا ہے۔ اس نے تیسرے پادری کا حوالہ دے دیا۔ بچے نے تیسرے پادری کے پاس سفر کیا، ایک مدت تک خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا، بچے نے، جوان نے کہا، صاحب مجھے خدا کا پتہ تو بتا کے جاؤ، مجھے خدا کیسے ملے گا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس نے کہا، بیٹے تجھے سب نے بے وقوف بنایا ہے، آج سچ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے اس وقت جو تجھے خدا سے ملا سکے، تجھ کو خدا تک پہنچا سکے۔ جیسی اتنی بات جوان نے سنی ہے، آنکھ برسنے لگ جاتی ہے۔ کہتا، میں نے خاندان چھوڑا خدا کے لیے، اپنا گھر چھوڑا خدا کے لیے، میں تو زمیندار کا بیٹا تھا، سب کچھ خدا کے لیے چھوڑ کے آیا، تمہاری جوتیاں اٹھاتا رہا تاکہ خدا سے ملا سکو، لیکن آج تم بھی کہہ رہے ہو کہ کوئی خدا سے نہیں ملا سکتا۔ پھر بتاؤ تو سکی، کم سے کم تم سے پہلو نے کسی اگلے کی طرف اشارہ تو کیا، اور تم تو منع کر کے جا رہے ہو۔ تو پادری نے کہا تھا، بیٹے سچائی یہ ہے کہ اب کوئی زمین پہ ایسا نہیں ہے جو تجھے خدا کا پتہ بتا سکے، لیکن ہاں ہماری کتابیں بتا رہی ہے ایک ذات ایسی آنے والی ہے، ایک ذات ایسی آنے والی ہے جو ہاتھ یہاں پکڑتی ہے، خدا کے دامن کرم میں ڈال دیتی ہے۔ نعرہ تکبیر!
نعرے رسالت، جشن رحمت عالم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت عظمت مصطفیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جوانو؟ اللہ سلامت رکھے۔ پادری نے کہا تو ہاں ایک ذات جلوگر ہونے والی ہے اور اس کی شان یہ ہوگی یہاں ہاتھ پکڑے گا رب کے دست قدرت میں جا کے ڈالے۔ اتنا سنا جوان کی آنکھیں برسی، کہنے لگے جلدی سے پتہ بتاؤ نام کیا ہے؟ کہا نام نہیں جانتا۔ کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا یہ بھی نہیں بتا سکتا۔ کہا پھر پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ اکبر، اتنی بات کہی نا پتہ کیسے چلے گا؟ اس نے کہا 3 نشانیاں کتاب میں بتائی گئی ہے۔ کہا 3 نشانی جلدی بتائیے۔ جیسی کہا گیا 3 نشانی کتاب میں بتائی گئی ہے، ان 3 نشانیوں کا تذکرہ اللہ اکبر بچے نے کہا بتائیے۔ توجہ میری طرف کیجئے، توجہ ہے جی؟ میں کہیے تو ختم کر گئے، ایسا بہت مزاج بھی نہیں ہے بھائی، ذرا سی کوئی چیز ہو جاتی ہے سب ایک طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ ہاں چائے آئی ہے بھائی، چائے اللہ سلامت رکھے، کھا پی کے آئے نا گھر سے؟ ہاں لنگر کے سہارے خالی مت آیا کرو، کچھ گھر سے بھی کھا کے آیا کرو۔ ہے لنگر تو نہیں ملنا، کم سے کم اتنا کھا کے آیا کرو جو پیٹ جو ہے نا تھوڑا بیٹھنے میں ساتھ دے۔ اللہ سب کو میرے مدینے والے مصطفیٰ کی خیرات عطا فرمائے۔ توجہ کیجئے، بچے نے کیا کہا تھا کہ نشانی بتائیے۔ اب 3 نشانی کون سی پادری نے بتائیں؟ 3 نشانی بتائیں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جہاں پیدا ہوگا وہ زمین کھجوروں والی ہوگی۔ جو بغیر کہے بول گئے، اللہ سب کو مصطفیٰ کا دیدار عطا فرمائے۔ فرمایا پہلی نشانی یہ ہے کہ جہاں وہ پیدا ہوگا وہ زمین، چھرے بولو زمین، کھجوروں والی ہوگی۔ دوسری نشانی کہا دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، سبحان اللہ، تحفہ کھائے گا۔ تیسری نشانی فرمایا تیسری نشانی یہ لکھی گئی ہے کہ اس کے دونوں شانوں کے بیچ مہر نبوت ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے یہ 3 نشانیاں پوچھی، اور جانتے ہو اس جوان کا نام کیا ہے جس کا نام معبد رکھا گیا، اور جو نبی کی تلاش میں در در برسوں سے بھٹکتا رہا؟ دنیا اس ذات کو حضرت سلمان فارسی کے نام سبحان عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ ہاں اللہ اکبر۔ 3 نشانیاں حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے بکریاں میرے پاس تھی، میں بکریاں چراتا، راستے میں بیٹھ جاتا اور یہ دھیان دیتا کہ لوگ کوئی تو ہو جو کھجوروں والی جگہ کا تذکرہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ جائیں تو کہاں جائیں؟ کھجوروں والی جگہ کیسے ملے گی؟ فرماتے ہیں ایک دن میں راستے میں بیٹھا ہوا تھا، میری بکریاں چر رہی تھی، کچھ لوگ جا رہے تھے، ان میں سے ایک کہنے لگا یار اس سال کھجوروں میں بڑی برکت ہوئی ہے، اس سال کھجور کی بڑی بڑوار ہوئی ہے۔ کہا جیسی میں نے لفظ کھجور سنا میں دوڑ کر کے گیا، میں نے کہا ذرا ٹھہریے تو سہی۔ وہ ٹھہر گئے، میں نے کہا آپ کس زمین سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہا انہوں نے مجھے بتایا ہم مدینے سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، لیکن ہم مدینے کی کھجوروں کا تذکرہ ضرور کر رہے ہیں۔ اس وقت لفظ مدینہ نہیں بولا گیا تھا، بعد میں یہاں اس وقت جو مدینے کو یثرب کہا جاتا تھا، کہا یثرب کے رہنے والے ہیں۔ کہا اچھا وہ زمین کہاں کی ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ کہا وہاں پہ کھجوریں بہت پیدا ہوتی ہیں، جیسی اتنا آپ نے سنا نا کھجوریں بہت پیدا ہوتی ہیں، آپ کہتے مہربانی کرو مجھے بھی اس زمین پہ لے چلو۔ اور جیسی آپ نے اتنا کہا وہ کہنے لگے کوئی اتنا سستا ہے دور جانا، اتنا سستا ہے آسان سفر اتنا لمبا کرنا؟ کہا پھر؟ کہا اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، دولت لٹانی پڑتی ہے۔ آپ کہتے میں نے کہا جتنی بکریاں ہیں ساری لے لو، کم سے کم مجھے کھجور والی زمین پہ لے کے چلو۔ فرماتے انہوں نے مجھے ساتھ لیا، میری بکریاں ساری لے لی۔ کہتے میں چونکہ حسین بھی تھا اور میں کم عمر بھی تھا، ان لوگوں کی نیت بدل گئی، انہوں نے جا کر کے مجھے راستے میں مارا کوٹا، اور مارنے کے بعد غلاموں کی صف میں بازار میں جا کے کھڑا کر دیا۔ اب میری بولی لگ رہی ہے، جب بولی لگ رہی تھی میری آنکھیں رو بھی رہی تھی، لیکن خوشی بھی تھی، کم سے کم کھجور والی جگہ کا
ذکر تو سامنے آ گیا ہے. کہتے ہیں میں روتا رہا اور لوگ بولیاں لگاتے رہے. میں کہتا تھا یا اللہ مجھے زمین بھی دینا تو کھجوروں والی دے دینا. یا اللہ اگر پک بھی جاؤں تو اس شہر تک پہنچ جاؤں جس شہر کی تلاش میں در در بھٹکتا رہا ہوں. اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ جب مجھے لوگوں نے خریدا اور بیچنے والوں نے کوڑیوں میں بیچا, لوگ مجھے لے کے چلے ہیں. جب لے کر کے چلے تو میں نے ان سے کہا تھا جو چاہو خدمت لے لینا, جو چاہو کام لے لینا, لیکن اتنا بتا دو کہ کہاں کے رہنے والے ہو, کس زمین پہ لے کر کے جا رہے ہو, میری ڈیوٹی کیا ہوگی. تو وہ کہتے ہیں جیسی میں نے اتنی بات کہی ہے, آنے والوں نے خریدنے والوں نے کہا تھا کہ غلاموں کو اس سے مطلب نہیں ہوتا. آپ فرماتے ہیں کہ پتا تو صحیح کس زمین کا رکھنے والا ہے. کہ جیسی میں نے اتنا کہا تھا میرے خریدار نے کہا تھا کہ ہم یثرب کے رہنے والے ہیں, پہچان کھجوریں ہیں. جیسی اتنی بات کہی ہے سلمان فارسی مسکرانے لگ جاتے ہیں اور مسکرا کے کہتے ہیں واہ رے میرے مالک, میرا مقدر کتنا عظیم ہے, اگر غلام بھی بنا ہوں تو مصطفیٰ کے مدینے کا بن کے جا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, عظمت مصطفیٰ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اللہ سلامت رکھے سب کو. فرماتے میں مدینے آ گیا, میری ڈیوٹی لگائی گئی, درخت سے کھجور توڑنا تھا, بازار میں جا کر کے بیچنا تھا. فرماتے میں چڑھ تو جاتا تھا کھجور کے پیڑ پہ, لیکن کبھی دائیں دیکھتا تھا کبھی بائیں دیکھتا تھا. نظریں ڈھونڈتی تھی کاش جانے جانا کا چہرہ نظر آ جائے. اللہ اکبر. ان سے پوچھو جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. فرماتے میں کھجور کے درخت پہ چڑھتا ضرور تھا, لیکن کبھی دائیں دیکھتا تھا کبھی بائیں دیکھتا تھا, اور نگاہیں بس اسی جانے جانا کو تلاش کیا کرتی ہیں. ثاقب جو کسی سے پیار کیا کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ جب ان کی جدائی ہوتی ہے اور آمد کا انتظار ہوتا ہے, جب کسی کی جدائی میں کوئی تڑپتا ہے اور رستے تکتا ہے تو ثاقب آمد تو بڑی بات ہے, اگر دروازہ کھٹک جاتا ہے تو لگتا ہے میرا محبوب آ رہا ہے, اگر پتے بجنے لگتے ہیں تو لگتا ہے محبوب آ رہا ہے, اگر اچانک اپنے پیروں کی آہٹ ہو تو لگتا ہے محبوب آ رہا ہے. یہ عشق کی کہانی ہے ثاقب, یہ عشق کی کہانی ہے. فرماتے میں درخت پہ چڑھ جاتا اور چاروں طرف دیکھتا کاش وہ محبوب نظر آئے. فرماتے ایک دن میں باغ میں بیٹھا ہوا تھا, میرے مالک کے بیٹے تھے جو تیرے چچیرے بھائی تھے, آپس میں باتیں کر رہے تھے. یار تم نے سنا ہے کہ مدینے میں کوئی ایسا آیا ہے کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. فرماتے میں کھجور کے پیڑ پر تھا, نیچے یہ باتیں ہو رہی تھی. کہ یہ بات جیسی کانوں تک آئی ہے مجھے ایسا لگا کہ میں گر جاؤں گا, ہاتھ ساتھ چھوڑ دیں گے. بس کہتے میں جلدی سے نیچے اترا اور میں نے کہا یار ذرا ایک بار پھر سے بتا دے تو نے کس کی کہانی چھیڑی ہے. کہتے میں نے اتنا کہا تھا, انہوں نے میرے منہ پہ تماچا لگایا اور کہا غلاموں کا کام نوکری ہوتا ہے, آقاؤں کے معاملے میں دخل نہیں دیا کرتے. کہتے مجھے مارا گیا, میں پھر کام میں لگ گیا, لیکن بس موقع کی تلاش میں تھا, کاش کسی دن مصطفیٰ سے ملاقات ہو جائے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ مجھے پتا چلا کہ وہ محبوب ابھی مدینے نہیں آیا ہے, مدینے سے پہلے جہاں پہ آج مسجد قباء موجود ہے اسی زمین پہ چل وگر ہے. فرماتے کہ بس مجھے پتا چلا کہ آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے پادری نے کہا تھا, مجھے بتایا تھا کہ وہ صدقہ نہیں کھایا کرتے ہیں, تحفہ کھایا کرتے ہیں. فرماتے میں نے کھجور اکٹھا کی ہے, بڑی بڑی اچھی کھجور, رسیلی کھجوریں اور بڑی خوبصورت کھجوریں لے کر کے گیا. اور جب ان کے دربار میں پہنچا میں نے لوگوں کو بیٹھے دیکھا. کہتے صحابہ ایسے بیٹھے تھے کہ محبوب کے جلووں سے نگاہیں ہٹانے کا نام ہی نہیں لیتے تھے, ایسا لگتا تھا کہ انہیں پلک مارنے کی مہلت نہ تھی. فرماتے میں بھی گیا اور میں نے جا کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا او لوگوں بتاؤ تو صحیح, جو ہجرت کر کے آیا ہے وہ کون ہے, جو محبوب ہے وہ کون ہے, جو آقا ہے وہ کون ہے. کہتے میں نے اتنی بات کہی, لوگوں نے ہٹ کر راستہ دیا. ایک نے نگاہ اٹھائی اور ہاتھ کے اشارے سے کہا وہ جو جلوہ نظر آ رہا ہے وہی سامنے جانے جانا کا جلوہ ہے, وہی محبوب دو جہاں کا جلوہ ہے. فرماتے بس خدا کی قسم نظروں پہ نظریں پڑنی تھی. پھر کیا تھا, ایسا لگتا تھا کہ دل نے کروٹیں بدلنا شروع کر دی ہو, ایسا لگتا تھا کہ سانسیں ہچکولے لے رہی ہو. میں بس کھو گیا تھا ان کے جلووں میں. اعلیٰ حضرت نے اس کی سنوائی یوں فرمائی ہے. فرماتے بس جلوہ یوں تھا کہ میں سوچ رہا تھا اور دل کی دل میں کہہ رہا تھا لم یاتی نظیر کفی نظر مثلے تو نسود پیدا جانا, جگراج کو تاج تو رے سرسو ہے تجھ کو شہید دو سرا جانا, الروح فدا کا فزد ہرقا یک شولہ دیگر برزن عشقا, مرا تن من دھن سے پھوک دیا یہ جان بھی پیارے چلا. ہائے ہائے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت,
جشن رحمت عالم کانفرنس حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ کلام اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہے جی توجہ آپ کی؟ بے شک ابھی تھکے تو نہیں ہیں؟ اللہ سلامت رکھے، آپ کی نسلیں آباد ہو، آمین۔ اور جو نسلیں آئیں اللہ انہیں مسلک اعلی حضرت کا سچا پکا وفادار بنا دے۔ آمین۔ ہاں بس توجہ کیجئے۔ فرماتے میں گیا وہ میں نے کہا جلوہ دکھاؤ، کہتے میں نے جب نظر ڈالی نہ پہلے آقا کے چہرے پہ تو بس آقا کا ہو کے رہ گیا۔ وہ صاحب ان کی تو کہانی عجیب ہے، انہیں رب نے اپنا محبوب بنا کے پیدا کیا یار۔ اگر تو اور میں یہ سوچتے کہ میرا محبوب سب سے حسین ہو تو پھر جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اس نے اپنا حبیب کتنا حسین بنایا ہوگا، سوچو ذرا کتنا حسین بنایا ہوگا۔ بے شک فرماتے ہیں میں گیا، میں نے پوچھا کہاں ہیں، لوگوں نے اشارہ کہا وہ بیٹھے، کہتے بس کھو گیا۔ میں آگے بڑھا، میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، کھجوریں پیش کی، میں نے کی محترم یہ صدقہ لایا ہوں۔ فرماتے ہیں جیسی میں نے اتنا کہا میرے نبی نے حضرت عمر کی طرف اشارہ کیا، فرمایا عمر یہ کھجوریں لو اور لوگوں میں تقسیم کر دو۔ فرماتے ہیں اتنی خوبصورت اور میٹھی کھجور تھی، اور میں چن کے اس لیے لے گیا تھا کہ اگر کچی نیت ہوگی تو بہک جائے گی۔ فرماتے ہیں لیکن میں تعجب میں تھا، نبی نے کہا عمر تقسیم کر دو، کہنے دے میری کھجور پٹتی رہی، لوگ کھاتے رہے، میں ایک نگاہ کھجور پہ ڈالتا تھا، دوسری نگاہ حضور پہ ڈالتا تھا، کبھی کھجور دیکھ رہا تھا کبھی حضور دیکھ رہا تھا، کب بس پوری ساری کھجوریں ختم ہو گئی، نبی نے کوئی کھجور نہیں کھائی ہے۔ کہتے ہیں میری پہلی نشانی پوری ہو گئی، مجھے خوشی ہوئی۔ فرماتے ہیں اگلے دن آیا، میں نے باغ میں سے سوکھی کھجوریں لی جو نہ دیکھنے میں اچھی نہ کھانے میں اچھی، اور انہیں لے کر کے گیا۔ میں نے کہا حضور یہ تحفہ ہے۔ کہتے ہیں جیسے میں نے اتنا کہا سرکار نے فوراً ایک کھجور اٹھائی، سب سے پہلے منہ میں ڈالی، اور ڈالنے کے بعد فرمایا اب یہ تقسیم فرما دو۔ کہتے ہیں میں پہچان گیا یہ وہی ہیں جو صدقہ نہیں کھاتے ہیں تحفہ کھایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں 2 نشانیاں مکمل ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں بس اب دل تھا کہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہا تھا، من تھا کہ مچلا جاتا تھا، عاشق عشق تھا کہتا تھا قدموں سے لپٹ جا، لیکن عقل کہتی تھی ابھی ایک نشانی رہ گئی ہے، ابھی ایک علامت رہ گئی ہے کہ ابھی ان کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، وہ کب دیکھے گا کیسے دیکھے گا۔ کہتے ہیں بڑا پریشان تھا کہیں مہر نبوت کیسے ملے گی۔ فرماتے ایک دن مجھے پتا چلا کہ مدینے میں کسی کا انتقال ہوا ہے اور نبی نماز جنازہ پڑھانے آ رہے ہیں۔ فرماتے میں دوڑا باغ سے گیا اور جا کے وہیں پہ کھڑا ہو گیا۔